تاریخ 12 مئی سن 1940۔ کل رات روزنامچہ لکھنے کے بعد طبیعت دیر تک متوحش رہی، کچھ دیر سمندر کے کنارے چہل قدمی کرتی رہی۔ اس کے بعد باغ میں فوارے کے پاس شمشاد کے درخت کے نیچے ایک سنگ مرمر کے چبوترے پر دریائی طوطوں کے پروں سے بھری ہوئی توشک بچھا کر لیٹ گئی۔ ابتدائی تاریخوں کا چاند ڈوب رہا تھا اور دور گلاب کی روش میں سے چچا الیاس کے کتب خانے کی روشنی نظر آ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ اندر کیا بود کے جنگلوں کے سفر کے متعلق کوئی مضمون پڑھ رہے تھے۔ جب 12 بجے انہوں نے سونے کی نیت سے کتب خانے کی روشنی گل کی تو میں بھی بادل نخواستہ اپنی خوابگاہ میں جانے کے لیے اٹھی۔ ابھی آفتاب گھڑی تک پہنچی تھی کہ یک لخت چچا سامنے آ گئے۔ میں خدا حافظ کہنے تمہاری خوابگاہ کی طرف گیا، کمرہ خالی نظر آیا تو واپس آ گیا۔ اندھیرے میں کیا کر رہی ہو بیٹی؟ ذرا اعصاب کے سکون کے لیے باہر نکل آئی تھی چچا۔ میری بیٹی، انہوں نے کہا، خواہ مخواہ پریشان ہو رہی ہو۔ یقین کرو روحی، میں وہاں محض تجربے کے لیے جا رہا ہوں۔ سبھی تجربے کے لیے گئے تھے۔ چچا کہنے لگے، میں ان بے وقوفوں کی طرح یہ تو نہیں کروں گا کہ بلا سوچے سمجھے اندر گھس جاؤں۔ میں تو پہلے کچھ دن اس مقام پر ٹھہر کر اس کے نشیب و فراز پر غور کروں گا، پھر باب الموت جانے یا نہ جانے پر غور کیا جائے گا۔ چچا الیاس سے یہ سن کر میری جان میں جان آئی اور میں خوش ہو کر بولی، یہ بات بے حد معقول ہے چچا جان، مگر ایک اور بات یہ ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی۔ نہیں بیٹی، تم کیا کرو گی؟ میں باضد ہو گئی۔ نہیں چچا، میں ضرور چلوں گی۔ ایک دفعہ آپ نے میری بات نہیں مانی تھی، اب میری باری ہے۔ چچا مسکرائے۔ بہت اچھا۔ دیر تک ہم باتیں کرتے رہے اور جب رات کی ہوائیں زرد نیبو کے عطریز پتوں میں غنودگی کے راگ الاپنے لگیں تو چچا نے میری پیشانی چومی اور شب بخیر کہا۔ تاریخ 13 مئی سن 1940۔ صبح میں بہت خوش تھی۔ صبح کا تمام وقت ہم نے اسباب سفر کی درستی میں کاٹا۔ میرا اسباب تو بندھا ہوا تھا ہی، اس لیے میں نے اپنے روزنامچے کے کچھ حصے بھی ترتیب دیے۔ دوپہر کے بعد ڈاک دیکھی اور جواب لکھے۔ میں نے ڈاکٹر گار کو بھی خط لکھا اور اسے بندرگاہ فوگ پر آ ملنے کی ہدایت کی۔ غروب آفتاب کے وقت میں تھک گئی اور خوابگاہ میں جا لیٹی۔ بوڑھی حبشن زناش میرے سرہانے دریچے کے نیچے ایک زعفرانی قالین پارے پر بیٹھی ہوئی افیون کھاتی اور ہونٹ ہلا ہلا کر الف لیلا کی ایک کہانی پڑھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد زناش نے میری طرف دیکھا، ناک سکیڑ کر بولی، بس تھک گئی؟ اب کی دفعہ سفر پر جانے کو کسی حکیم نے کہا ہے؟ اعصاب کا یہ حال اور پھر اس پر یہ شوق سفر! معبود کی پناہ، میں مہاذی کے خوفناک جنگلوں کی سیاحت کو کبھی بھول سکتی ہوں بی بی؟ اور اب پھر یہ سفر درپیش ہے۔ میں نے کروٹ بدل کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا بڑبڑا رہی ہو بوڑھی مینڈک؟ الف لیلا کے قصے پڑھتی ہو پھر بھی سیاحی سے جی چراتی ہو، پاگل بلی۔ زوناچ کچھ افسردہ سی نظر آنے لگی۔ افیون کی ایک گولی نگلی، پھر آہ بھر کر بولی، نواب الیاس کا ارادہ کیا بود کے بھوتوں کو قبضے میں کرنے کا ہے، تو انہیں جانے دو۔ اب تمہیں اس مہم پر دوبارہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس بی بی، تمہیں تو ایک بہانہ چاہیے۔ کتنی بری بات ہے، معبود رحم کرے۔ میں ہنس پڑی، بولی، شیطان کی خوش دامن، گھر میں بیٹھ کر افیون کی چٹکیاں ختم کرنے اور اونگنے سے کیا یہ بہتر نہیں کہ تم بھی حسب معمول میرے ساتھ چلو؟ میرے جواب نے اسے بے حد برہم کر دیا۔ اگرچہ وہ ساتھ چلنے پر بالکل آمادہ ہے، مگر بظاہر مجھ سے روٹھی رہتی ہے، کبھی سیدھے منہ بات نہیں کرتی۔ اسے تو سوائے اس کے ایرانی قالینوں پر بیٹھ کر عمر خیام کی رباعیت گائے، افیون کھائے یا الف لیلا پڑھے، دنیا کے کسی مشغلے سے دلچسپی نہیں۔ تاریخ 17 مئی سن 1940۔ صبح شہزادی عائشہ، چچا الیاس، سر ہارلی اور میں بمائے چند ملازمین کے کیا بود پہنچ گئے۔ یہ سفر ہم نے کچھ تو اسٹیمر میں طے کیا، کچھ ٹرین میں اور کچھ دیہاتی وضع کی تکلیف دہ گاڑیوں میں۔ ڈاکٹر گار بھی بندرگاہ فوگ پر ہم سے آ ملا۔ ہم نے اپنے خیمے بالکل اسی جگہ پر نصب کیے جسے کپتان افراطی مرحوم نے اپنی مہم کے لیے منتخب کیا تھا۔ دن بھر کپتان افراطی کی موت کا خیال رہ رہ کر ستاتا رہا۔ میں اور ڈاکٹر گار زیادہ تر مرحوم ہی کی باتیں کرتے رہے۔ بوڑھی شہزادی عائشہ نے بھی محض انعام کے لالچ میں اپنا نام فہرست میں درج کروا دیا ہے، حالانکہ ان کا ڈھیروں روپیہ مختلف بینکوں میں پڑا سڑ رہا ہے، لیکن حریص طبیعت کو چین کہاں، سر ہارلی نے اپنا نام فہرست سے کٹوا دیا۔ دوپہر کے بعد چچا الیاس کی طبیعت کچھ مقدر سی ہو گئی۔ عام طور پر طبیعت کے اس اتفاقی اضمحلال کو یہاں کے خانہ بدوش شیطانی تاثیر کہتے ہیں۔ وہ کھانے کے بعد اپنے خیمے میں جا کر لیٹ گئے۔ ڈاکٹر گار نے ان کا علاج شروع کیا۔ تھکان اور اضمحلال طویل سفر کا سبب سمجھا گیا، مگر مجھے آج کپتان افراطی کے اضمحلال کا کئی دفعہ خیال آیا۔ چچا الیاس تمام دوپہر لیٹے لیٹے کیا بود کے آسیب زدہ جنگلوں پر کئی کتابیں پڑھتے رہے۔ 3 دن کے لیے انہوں نے اپنا سفر ملتوی کر دیا ہے۔ تاریخ 18 مئی 1940۔
آج صبح شہزادی عائشہ سیر سے واپس آئیں تو ان کا چہرہ دمک رہا تھا اور وہ گلابی ہو رہی تھی۔ کبھی آپ ہی آپ مسکرا پڑتی۔ میں بڑی حیران ہوئی مگر پوچھا نہیں۔ سر ہارلی نے انہیں دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، کیا بات ہے شہزادی، آپ تو گلاب معلوم ہوتی ہیں۔ اس پر شہزادی عائشہ دل ربایانہ طریق پر مسکرائیں، کہنے لگیں، میں سیر کے لیے سامنے وادی تک گئی تھی، راستے میں ایک پہاڑی خانہ بدوش ملا، اس سے معلوم ہوا کہ باب الموت کے متعلق سحر اور جادو کے جتنے قصے مشہور کر رکھے ہیں وہ سب کے سب غلط ہیں۔ دراصل وہاں یاقوت کی کان ہے۔ یاقوت کی کان؟ ہاں، یہی وجہ ہے کہ وہاں کے باشندے کسی اجنبی یا سیاح کو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ذبح کر ڈالتے ہیں۔ عجیب ہیں یہ شہزادی عائشہ، اس مقام پر موت جس صورت میں واقع ہوتی ہے اس پر وہ ذرا دھیان نہیں دیتی۔ انہیں تو افواہ پر یقین کرنے میں لطف آتا ہے۔ دن بھر وہ یاقوت کی کان کے خیالی قصے سنا سنا کر کان کھاتی رہیں۔ ان کی حریص طبیعت کو حسب منشا موضوعات آ گیا ہے۔ تاریخ 19 مئی سن 1940۔ آج ایک خوفناک حادثہ گزرا۔ صبح اٹھ کر دیکھا تو شہزادی عائشہ کے خیمے کا پردہ ہٹا ہوا تھا اور وہ اپنے بستر پر سے غائب تھی۔ پہلے تو خیال ہوا کہ چہل قدمی کے لیے گئی ہوں گی، لیکن زوناش کہتی ہے کہ جب وہ نماز فجر کے لیے اٹھی تو اس وقت بھی شہزادی کا کہیں پتہ نہیں تھا۔ اس نے سمجھا کہ وہ تبدیلی لباس میں مصروف ہوں گی، مگر جب کئی گھنٹے گزر گئے تو سب کے سب حواس باختہ ہو گئے۔ ہر ممکن جگہ انہیں تلاش کیا گیا۔ آفتاب جنگل پر پیتل کے تھال کی طرح جگمگانے لگا مگر ان کا سراغ نہ لگا۔ چچا الیاس سخت پریشان ہیں۔ آج ان کے سفر کا دن تھا مگر پریشانی کی وجہ سے انہیں ملتوی کرنا پڑا۔ بد نصیب شہزادی نے شب گزشتہ مجھے کس جوش و خروش سے شب بخیر کہا تھا اور میرے یاقوت کے گلو بند کی دیر تک کتنی تعریف کرتی رہی تھی۔ اگر مجھے علم ہوتا کہ وہ اس طرح ناگہاں بچھڑنے والی ہیں تو میں ضرور انہیں اسی جوش سے خدا حافظ کہتی۔ پریشانی کے باعث نہ کسی نے ناشتہ کیا نہ آرام۔ تاریخ 20 مئی سن 1940۔ رات جوں توں کر کے کاٹی۔ صبح بوڑھی حبشن زوناش نے سب کو انگشتے پنیر کے ساتھ قہوے کا ناشتہ دیا۔ چچا الیاس اپنی پھوپھی زاد بہن کی اس اچانک گمشدگی پر بے حد ملول اور سراسیما ہیں۔ فطرتاً انہیں ہونا بھی چاہیے۔ میں بھی جو شہزادی عائشہ کو مناسب فاصلے پر رکھنے کی عادی ہوں، ان کی گمشدگی سے بے حد ہراساں ہو رہی ہوں اور میرے اعصاب سخت متاثر ہیں۔ دوپہر کے بعد گرمی سخت پڑنے لگی اور گرم ہواؤں کا شور کان کے پردے پھاڑے دیتا تھا۔ اس لیے ہم سب بڑے خیمے کے پردے گرا کر اندر بیٹھے نیبو پی رہے تھے کہ زوناش اندر آئی اور گھبرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، ایک خانہ بدوش نے کہا ہے کہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت ریشمی کپڑوں میں ملبوس باب الموت کی طرف سے آتی اور صحراؤں میں دیوانہ وار بھاگتی ہوئی دیکھی گئی ہے۔ یہ بھی کہہ رہا تھا کہ وہ بظاہر ادھر کی عورت معلوم نہیں ہوتی تو ظاہر ہے خاتون روحی وہ شہزادی عائشہ ہوں گی۔ یہ سنتے ہی چچا الیاس اور سر ہارلی حبشی خانہ زادوں کے ساتھ فی الفور پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے اور ڈاکٹر گار میرے ساتھ رہ گیا۔ شام کے قریب چچا اور ہارلی ناکام واپس آ گئے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بدنصیب شہزادی کو یاقوت کی کان کی بے پناہ کشش نے مقناطیس کی طرح کھینچ لیا۔ بعض لوگ زر و جواہر کے سامنے اپنی جان بھی ہیچ سمجھتے ہیں، انہی میں ایک شہزادی عائشہ ہیں۔ آج کا تمام دن بھی بے حد پریشانی میں گزرا۔ تاریخ 22 مئی سن 1940۔ آج 4 دن بعد شہزادی عائشہ مل گئیں، لیکن کن حالوں میں، خدا دشمن کو بھی محفوظ رکھے۔ آج ڈاکٹر گار نماز فجر کے بعد جنگل کی طرف گھومنے نکل گیا۔ اتفاق سے وہاں نظر ایک طرف اٹھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ شہزادی عائشہ بندریا کی طرح ایک درخت کی ٹہنی سے چمٹی ہوئی ہیں۔ پہلے تو وہ سمجھا نہیں کہ یہ کیا شے ہے، مگر غور سے دیکھنے پر معلوم ہوا کہ بد نصیب شہزادی ہے۔ اسی وقت ڈاکٹر گار بھاگا بھاگا کانپتا ہوا خیمے میں آیا اور ہمیں اس کی اطلاع دی۔ ہم سب کے سب جنگل میں نکل آئے۔ دیکھا تو بوڑھی شہزادی عائشہ درخت کی ایک اونچی ٹہنی پر بیٹھی دیوانوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ قلب پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ سب نے انہیں بتھیرا سمجھایا اور نیچے اترنے کے لیے کہا، مگر وہ نیچے اترنے پر کسی طرح آمادہ نہ ہوئیں۔ صاف ظاہر تھا کہ ان کے دماغ میں خلل واقع ہو چکا ہے۔ وہ ہمیں پہچانتی بھی نہ تھی، ورنہ ضرور اتر آتی یا کم از کم بات ہی کرتی۔ آخر سر ہارلی نے درخت پر چڑھ کر انہیں نیچے اتارا اور ایک چادر میں باندھ کر خیمے میں لے آئے۔ شہزادی عائشہ نے غصے میں ہارلی کے ہاتھ پر دانت چبو دیے۔ وہ قطعی دیوانی ہو چکی ہیں۔ تاریخ 23 مئی سن 1940۔ رات بامشکل کٹی اور آج بیچاری شہزادی عائشہ کو شہر کی یا بوت کے پاگل خانے میں داخل کروا دیا گیا۔ اخبار کے نمائندوں کو ایک اور کہانی ہاتھ آ گئی۔ شہزادی عائشہ کے افسوسناک انجام نے ہم سب کو بے حد متوحش کر دیا ہے۔ میرا تو دل اکتا گیا ہے۔ چنانچہ میں نے سر ہارلی سے کہا کہ چچا کو واپس چلنے پر رضامند کرو یا پھر میرے ساتھ واپس چلو۔ تاریخ 24 مئی 1940۔
آج اخبارات میں کیا بود کے آصف زدہ جنگلوں کے نئے انکشافات کے عنوان سے شہزادی عائشہ کا المناک واقعہ شائع ہوا ہے، جسے پڑھ کر چچا الیاس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک تار کے ذریعے اخبار والوں نے شہزادی کی تصویر بھی ہم سے طلب کی تھی۔ صبح ناشتے کے بعد چچا الیاس اور ڈاکٹر گار انہیں دیکھنے پاگل خانے گئے، جو کچھ بہت زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ سر ہارلی میرے ساتھ خیموں میں رہے۔ میرا اپنا دماغ ٹھکانے نہیں، اس لیے میں نے 2 اعصابی ٹکیاں زعفران میں گھول کر پیں، اوڈی کولون میں رومال بھگو کر کن پٹیوں پر رکھا، اور ایک سفری چارپائی جنگل کی طرف رخ کر کے ڈلوائی اور اس پر لیٹی سر ہارلی سے صبح کا اخبار پڑھوا کر سنتی اور باتیں کرتی رہی۔ دوپہر کے بعد جب چچا الیاس اور ڈاکٹر گار واپس آئے تو ان سے معلوم ہوا کہ شہزادی عائشہ کل کی نسبت آج کچھ بہتر معلوم ہوتی ہیں۔ چچا اور ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ پہچان گئی، مگر ان کے کسی سوال کا صحیح جواب نہ دے سکی۔ ڈاکٹر گار کا خیال ہے کہ ان کے دماغ پر عارضی اثر پڑا ہے۔ نفسیاتی طریقے علاج سے اس بات کی کامل توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ چند دنوں میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ شام کو غروب آفتاب کے وقت ہم نے ایک ہلکا سا ناشتہ کیا۔ ناشتے کے دوران میں چچا الیاس کے سفر کا مسئلہ زیر غور رہا۔ سچ تو یہ ہے کہ اب ان کا وہ جوش و خروش باقی نہیں رہا، کچھ دب سا گیا ہے۔ تاریخ 25 مئی سن 1940۔ آج کا دن نہایت گرم اور ویران رہا۔ ہواؤں میں سنہری ریت کے ذرے ملفوف تھے، جو عموماً گرم مشرقی ممالک کے ساحلوں پر اڑتے پھرتے ہیں۔ یہ آنکھوں کے لیے مضر ہوتے ہیں۔ نماز ظہر کے بعد سر ہارلی اور میں شہزادی عائشہ سے ملنے پاگل خانے گئے تھے۔ آج وہ بہت بہتر معلوم ہوتی تھی۔ ان کا دماغ ٹھکانے پر آ چلا ہے۔ اگر ان کی ذہنی ترقی کی یہی رفتار رہی تو ہفتہ بھر یا اس سے کم مدت میں وہ تندرست ہو کر واپس آ سکیں گی۔ تاریخ 26 مئی 1940۔ کل دن کو چچا الیاس کا ارادہ کچھ کمزور سا ہو رہا تھا، مگر آج کھانے پر وہ سفر کے متعلق نہایت جوش و خروش سے باتیں کرتے رہے۔ ڈاکٹر گار نے کہا، بیچاری شہزادی کے حادثے نے تمہارے ارادے کو کمزور نہیں کیا نواب الیاس؟ کمزور؟ چچا نے ہنس کر کہا، یوں کہو مضبوط کر دیا ہے ڈاکٹر۔ میں نے پرسوں صبح چلنے کا ارادہ کر لیا ہے، اس لیے چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے ایک دفعہ عائشہ کو اور دیکھاؤں۔ چنانچہ دوپہر کے قریب ہم سب کے سب پاگل خانے روانہ ہو گئے۔ آج شہزادی کو دیکھ کر بہت ہی خوشی ہوئی۔ ان کی دماغی حالت بہت اچھی ہو گئی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ ہوش میں آ چکی ہیں۔ صرف وحشت زدہ اور کھوئی ہوئی سی نظر آتی ہیں، اس کے سوا ان میں اور کوئی خرابی نہیں۔ اب تو وہ ہمارے سوالوں کے جواب دیتی اور خود سوال کر لیتی ہیں۔ چچا الیاس نے کہا، عائشہ اب تو تم بفضل خدا تندرست ہو گئیں۔ تو بھائی الیاس، میں بیمار کب تھی؟ چچا بولے، مگر تم خوفزدہ سی کیوں نظر آتی ہو؟ شہزادی عائشہ ہنس کر بولی، مجھے کیا معلوم مجھے کیا ہو گیا تھا، بس چکر سے کبھی آ جاتے تھے، اب تو میں اچھی ہوں۔ خدا کے لیے آپ لوگ مجھے یہاں سے لے چلیں، یہاں کے ماحول نے تو مجھے سچ مچ کا پاگل بنا رکھا ہے۔ ڈاکٹر گار کہنے لگا، 2-1 دن میں واپس چلیے گا۔ شہزادی عائشہ چڑ گئیں، ہرگز نہیں، اچھی بھلی ہوں، خواہ مجھے پاگل مقرر کر رکھا ہے۔ یہاں میرے پاس نہ لباس ہیں نہ میرے زیور، میرے الماس کے ہار کہاں ہیں؟ خوف کے مارے مجھے نیند نہیں آتی کہ کہیں میرے الماس چوری نہ کیے جائیں۔ میں یہاں پڑی ہوں، آخر یہ کس کی تجویز تھی؟ مجھے یہاں کیوں قید کیا گیا؟ اس پر سر ہارلی کہنے لگے، شہزادی تمہیں یاد نہیں؟ تمہیں خیموں کی زندگی سے نفرت ہو گئی تھی، تم وہاں سے ہم سب کو چھوڑ چھاڑ کر بھاگ گئی تھی۔ ہاں سر ہارلی، شہزادی عائشہ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوئیں، اب تو مجھے واقعات تمام کے تمام ہی یاد آتے جاتے ہیں۔ توبہ بھائی الیاس، تمہارے اس باب الموت والے سفر نے تو مجھے تقریباً مار ہی ڈالا تھا۔ یہ سن کر چچا متوجہ ہو گئے۔ تم پر کیا گزری تھی عائشہ؟ کیا گزری تھی؟ وہ چیخ کر بولی، نہ پوچھو کہ کیا گزری۔ چچا گھبرا گئے، بولے، خیر رہنے دو، کوئی جلدی نہیں، جب طبیعت سنبھل جائے تو بیان کرنا۔ ڈاکٹر گار بولا، شوق سے بیان کرنے دو نواب الیاس، نفسیاتی ذہنی طریقے علاج یہی ہے کہ مریض کو بکنے دیا جائے۔ ہاں تو شہزادی جو کچھ یاد آئے بیان کرتی جاؤ۔ اور شہزادی عائشہ مسلسل کہتی رہیں، ہائے وہ انسانی ڈھانچے، کہیں کھوپڑیاں، کہیں دانت، کہیں گلا سڑا گوشت۔ مجھے نہ روکو، مجھے کہنے دو، میں نے اپنی آنکھوں سے انسانی پنجر دیکھے ہیں۔ وہ ہانپنے لگیں اور ہم وحشت زدہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ ذرا سے وقفے کے بعد وہ چیخ چیخ کر بیان کرتی رہیں۔ میں نے اپنے معالج نفس سے تمام باتیں بیان کر دی تھیں، اس سے مجھے تسکین سی ہو گئی تھی۔ وہ کیا باتیں تھی شہزادی، ہمیں نہیں سناؤ گی؟ ڈاکٹر گار نے سوال کیا۔ شہزادی کی زبان چل رہی تھی۔ وہ صبح آنکھوں میں ہے جس دن یہ واردات گزری۔ اس صبح جو ہی میں اٹھی، چہل قدمی کے لیے خیمے سے نکل پڑی۔ راستے میں مجھے خانہ بدوشوں کے غول نظر آئے۔ ان سے مجھے باب الموت کے خزانے کا حال معلوم ہوا۔ خزانہ؟ ہم میں سے کسی نے سوال کیا۔ ہاں خزانہ۔ میں خزانے کا حال سن کر آگے بڑھی
تو پہاڑ کے دوسرے سرے پر ایک خانہ بدوش بیٹھا گھاس کے بیج چبا رہا تھا۔ کوئی 100 سال کا ہوگا۔ اس کی زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی، باوجود اس کے مجھے اس سے کافی معلومات حاصل ہوئیں۔ اس نے جو کچھ کہا اس کا مدعا یہ تھا کہ باب الموت کے عین وسط میں یاقوت کی ایک بہت بڑی کان ہے جس پر جنوں کا قبضہ ہے۔ میں شدت شوق میں چند خانہ بدوشوں کے ہمراہ اس سفر پر تیار ہو گئی۔ تم لوگوں کو خبر ہوتی تو مجھے روک دیتے۔ مزید برآں میرا یہ بھی خیال تھا کہ یاقوت کی کان کا سوائے میرے کسی اور کو علم نہ ہو، چنانچہ میں چپ چپاتے نکل کھڑی ہوئی۔ سورج کے ڈھلنے سے پہلے ہم لوگ وہاں پہنچ گئے۔ خانہ بدوشوں نے کہا کہ اب آپ قسمت آزمائی کر دیکھیے، اگر آپ کامیاب واپس آ گئیں تو نصف سے زیادہ حصہ ہمارا ہوگا، کیونکہ ہماری بدولت آپ نے چند گھنٹوں میں یہ سفر طے کر لیا۔ تم جانتے ہو بھائی الیاس، مجھے جواہرات کا جنون ہے۔ میں نے قدم بڑھائے اور باب الموت کی وادی میں زندگی کی بھینٹ چڑھانے پر آمادہ ہو گئی۔ اللہ شوق دے تو ایسا دے، سر ہارلی نے کہا۔ شہزادی مسلسل کہے جا رہی تھی، سب کو معلوم ہے کہ مجھے جواہرات کا جنون ہے۔ تم مذاق کرتے ہو سر ہارلی، ہم میں سے ہر ایک کو کسی نہ کسی قسم کا کوئی خبط ہوتا ہے۔ تم ہر وقت اپنی بندوق صاف کرتے رہتے ہو، روحی نیلے آسمانوں کو تکا کرتی ہیں، بھائی الیاس کتابوں میں غرق رہتے ہیں۔ مجھے جواہرات کا خبط ہے تو اس میں برائی کیا ہے آخر؟ سر ہارلی بولے، شہزادی تم بڑی بے انصاف ہو، تمہاری تعریف بھی کی جائے تو تم آگ بگولا ہو جاتی ہو۔ میں نے تمہارے شوق مبارک کی تعریف کی تھی یا اس پر نکتہ چینی؟ شہزادی عائشہ بولی، میں سمجھی تم نکتہ چینی کر رہے ہو۔ خیر، تم اگر باب الموت میں داخل ہوتے تو میری ہمت پر اش اش کر اٹھتے۔ تمہاری بندوق وہاں کام نہ آتی، وہاں ہر طرف ایسی خاموشی طاری تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ میں موت کی سرزمین پر پہنچ گئی ہوں۔ 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ میرا سانس گھٹنے لگا۔ وہاں کے آسیبی اثرات کے خیال سے میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ کبھی یوں معلوم ہوتا تھا جیسے چکر سے آ رہے ہیں۔ جانتی تھی کہ جادو نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، مگر تم جانو جواہرات کی محبت بڑی ہوتی ہے۔ خدا بخشے میری دادی مرحومہ کو بھی ہیروں سے عشق تھا۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ دفناتے ہوئے ان کے ہیرے کا گلو بند انہیں پہنا دیا جائے۔ ہائے ہائے، وہ گلو بند ان کے ساتھ ہی مٹی میں مل گیا۔ خیر، میں نے جادو سحر کا خیال پاس نہ پھٹکنے دیا اور پوری کوشش سے اپنے ڈوبتے دل کو سنبھال کر آگے بڑھتی چلی گئی۔ اچانک مجھے سامنے زمین پر ایک گٹھڑی جیسی کوئی چیز نظر آئی۔ اس گٹھڑی کو دیکھ کر میں چلتے چلتے رک گئی، پھر پھونک پھونک کر قدم رکھتی ہوئی اس کے قریب چلی گئی۔ دیکھا تو میرے معبود، وہ ایک انسانی لاش تھی۔ لاش بھائی الیاس، ہاں، معلوم ہوتا تھا جیسے باب الموت سے کوئی واپس جاتا جاتا گر پڑا اور جاں بحق ہو گیا۔ اس ویرانے میں ایک لاش دیکھ کر خوف اور ہیبت سے میری جان نکل گئی۔ غالباً لاش کے تعفن سے بو کا یہ عالم تھا کہ دماغ پھٹا جاتا تھا۔ میں دل کڑا کر کے اس کے قریب سے گزرنے کو تھی کہ مجھے لاش کی انگلی میں خون کبوتر کی طرح سرخ ایک اتنا بڑا یاقوت نظر پڑ گیا جس کی مثال کبھی میری نظر سے نہ گزری تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے یہ بدنصیب یہاں دوبارہ قسمت آزمائی کے لیے آیا تھا۔ پہلی دفعہ کامیاب گیا اور دوسری دفعہ لقمہ اجل ہو گیا، مجھ سے رہا نہ گیا۔ باوجود دہشت اور تعفن کے میں وہاں بیٹھ گئی اور لاش کی انگلی میں سے انگشتری نکالنے لگی۔ بے جان انگلیوں میں سے کوئی چیز جدا کرنا آسان نہیں۔ پھر ماحول کا یہ عالم کہ ہر طرف انسانی ہڈیاں نظر آ رہی تھی، جدھر نگاہ اٹھتی تھی کسی کا جسم کا کوئی گلا سڑا حصہ پڑا ہوا نظر آ جاتا تھا۔ میں دیوانہ وار جد و جہد کرنے لگی کہ جلد سے جلد فراغت حاصل کر لوں۔ یک لخت مجھے احساس ہوا کہ ایک اندیکھے ہاتھ نے میرا گلا گھونٹنا شروع کر دیا ہے۔ ڈاکٹر گار جو بے حد توجہ اور دلچسپی سے سرگزشت سن رہا اور اپنی جیبی کتاب میں لکھ رہا تھا، کہنے لگا، تم نے پہلے کہا تھا کہ تمہارا سانس گھٹنے لگا، پھر ہلکے چکر محسوس ہوئے، پھر یک لخت محسوس ہوا جیسے کسی نے گلا دبا دیا۔ ہاں، اور دوران سر بھی تھا، شہزادی عائشہ بولی۔ بس یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے میرا گلا دبا دیا اور پھیپھڑے سانس لینے سے جواب دینے لگے، اور ایک اندیکھے مضبوط ہاتھ نے میری سانس کی نالی کو مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس کے بعد مجھے اتنا یاد ہے کہ ایک خرخراتی ہوئی چیخ میرے حلق سے نکلی اور میں نے لاش کا ہاتھ چھوڑ دیا اور فوراً واپس بھاگنے کی کوشش کی۔ نامعلوم کہاں تک واپس بھاگتی چلی گئی۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں کہ مجھ پر کیا گزری۔ یہ بیان سن کر ہم پر ایک بوجھل سکوت طاری ہو گیا۔ لہو جیسے جسم میں جم کر رہ گیا، چہرے زرد پڑ گئے۔ ڈاکٹر گار نے خاموشی کو توڑا۔ وہاں آپ کو کوئی زندہ جانور نظر آیا تھا؟ شہزادی عائشہ کہنے لگی، وہ اصل معنوں میں باب الموت ہے ڈاکٹر گار، وہاں زندگی کے آثار ہی نہیں۔ میں نے کئی ایک گھوڑوں کے پنجر دیکھے۔ ڈاکٹر گار کی دلچسپی بڑھتی ہی چلی گئی، بولا، آپ پر آسیبی اثرات کتنے فاصلے پر طاری ہونے لگے؟ شہزادی کچھ سوچ کر بولی، بس 10-12 منٹ بعد سر بھاری سا محسوس ہونے لگا، دم گھٹنے لگا
اور پھر آسیبی تاثیر نے کہیں کا نہ رکھا۔ زمین ہلتی ہوئی نظر آنے لگی۔ ڈاکٹر گار شہزادی عائشہ سے سوال پر سوال کرتا رہا اور ان کے جواب اپنی جیبی کتاب میں لکھتا رہا۔ شہزادی عائشہ کہنے لگیں، بھائی الیاس، میرا کہا مانو تو تم سفر کا ارادہ ملتوی کر دو۔ ڈاکٹر گار کہنے لگا، ہرگز نہیں شہزادی، میں آج تک تو نواب الیاس کو اس سفر سے روکتا رہا، مگر آج تمہارا بیان سن کر اس سفر کے لیے خود تیار ہو گیا ہوں۔ ہم سب حیران ہو کر اس کا منہ تکنے لگے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بوڑھے ڈاکٹر کو فطور دماغ ہو گیا ہے۔ چچا الیاس حیران ہو کر بولے، تمہارا کیا مطلب ہے ڈاکٹر؟ ڈاکٹر گار نے نسوار کی ڈبیاں نکالی اور مزے سے اس پر چٹکی بجا کر بولا، نواب الیاس، شہزادی کے بیان نے ایک عجیب راز مجھ پر افشا کیا ہے۔ اس آسیب پر غالب آنے کی چند تجویزیں میں نے سوچ لی ہیں، کامیابی کا کوئی راستہ نظر آ گیا تو بتاؤں گا، ورنہ اپنی ہنسی اڑوانا مجھے منظور نہیں۔ آخر کچھ تو بتاؤ، میں نے چڑھ کر کہا۔ میں چچا الیاس ہی کو روک رہی تھی، اب آپ بھی تیار ہو گئے؟ بیٹی روحی، یہ بات نہیں، میں تیار ہوا ہوں تو کچھ سوچ کر ہوا ہوں۔ ہم سب پوچھتے رہے مگر ڈاکٹر گار نے کچھ نہ بتایا۔ غروب آفتاب کے وقت ہم لوگ اپنے خیموں میں واپس آ گئے۔ سخت بھوک لگ رہی تھی، اس لیے ایک مفصل ناشتے کی ہدایت کی گئی۔ میں چائے کی میز پر منتظر بیٹھی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ چند ہی منٹوں میں سر ہارلی اور نواب الیاس تبدیل لباس کے بعد خیموں سے نکل کر ناشتے کی میز پر آ گئے۔ کیا ڈاکٹر گار چائے نہیں پئیں گے بیٹی روحی؟ چچا الیاس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا۔ ضرور پئیں گے، میں نے کہا، مگر وہ ہیں کہاں؟ سر ہارلی بولے، اپنے خیمے میں گئے تھے، شہزادی کی باتوں نے انہیں غور کرنے کی طرف متوجہ کر دیا ہے، شاید کچھ بھلا نتیجہ نکلے۔ اسی وقت ڈاکٹر گار اپنے خیمے سے باہر نکل آیا۔ چچا بولے، میرا خیال تھا آپ تبدیلی لباس میں مصروف ہوں گے۔ ڈاکٹر گار کہنے لگا، معاف کیجیے، میں نے لباس نہیں بدلا، یوں ہی ناشتے کے لیے نکل آیا۔ میں ایک طبی کتاب پڑھ رہا تھا۔ طبی کتاب؟ اس وقت؟ ہارلی نے چائے کا گھونٹ لے کر کہا۔ ہاں، ایک ضروری طبی کتاب، ڈاکٹر گار نے کہا، پھر بولا، تو نواب الیاس، آپ کا ارادہ پختہ ہے نا؟ میں نے بیزار ہو کر کہا، مجھے تو یہ باتیں ذرا نہیں پسند، آپ چائے پیجیے اور اس بحث کو جانے دیجیے۔ چچا الیاس بولے، ہاں ڈاکٹر، میرا ارادہ پختہ ہے۔ عائشہ آخر زندہ واپس آ گئیں، ڈاکٹر بولا، اور اپنے ساتھ معلومات کا ایک دفتر لے آئیں۔ اگر مجھے ان سے یہ حالات معلوم نہ ہوتے تو میں کبھی آپ کی ہمراہی کا خیال نہ کرتا۔ ان کی باتوں کو سن کر مجھے خاص قسم کی تجویزیں سوجی ہیں۔ چچا ہلکا ناشتہ کھا چکے تھے، اب سگار منہ میں رکھتے ہوئے بولے، آج عائشہ کی باتیں سن کر مجھے خیال آیا ڈاکٹر، کیوں نہ میں گھر تار دے کر اپنے چند شکاری کتوں کو منگواؤں؟ پہلے ان پر تجربہ کیا جائے، وہ سدھے سدھائے کتے ہیں، سیٹی کے بجنے پر حکم بجا لاتے ہیں۔ ڈاکٹر گار جو ابھی تک مٹھاس کھا رہا تھا، تشتری جلدی سے میز پر رکھ کر کہنے لگا، نہایت معقول تجویز ہے نواب، آپ کو دور کی سوجی، بس آپ کل علل صبح ریاست تار دے کر کوئی 50 کتے منگوا لیجئے۔ مگر میں بولی، کتوں سے کیا ہوتا ہے چچا؟ ممکن ہے ان پر وہ آسیبی اثر ہوتا ہی نہ ہو جو انسان پر ہوتا ہے۔ جب ان گھوڑوں پر ہوا جو سیاحوں کے ساتھ اندر گئے تھے تو کتوں پر کیوں نہ ہوگا؟ چچا نے کہا، آپ بیچارے کتے، میں نے کہا، اب ان کی بھیڑ چڑھے گی، اور یہ کہہ کر میں کرسی کو ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور کتاب کھول لی۔